یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہماری حیا کے خلاف ہے. یہ جو عورتیں ملازمت کرتی ہیں، سرکاری ملازم ہیں یا ایئر ہوسٹ ہیں، ان عورتوں کو کس شریعت کے لحاظ سے کس حدود تک ان کو ملازمت کی اجازت ہے؟ شریعت تو کہتی ہے اگر مجبوری نہیں ہے نا، جی دیکھیں شریعت مجبوری کو مجبوری سمجھتی ہے، مجبوری کو شریعت سیریس لیتی ہے، ٹھیک ہے. جی اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر عورت کو باہر نکلنے کا حق نہیں ہے. عامر صاحب میں یہاں پر آپ کو بہت بڑی بات بتلاؤں. حضور کے زمانے کی جو عورتیں تھیں ان سے بڑھ کر ان کی کوئی مجبوری تو نہیں ہے. نہیں، اچھا اس سے بڑھ کر غربت اب تو نہیں. مجبوری نہیں ہے مولانا. یہ عورتوں نے آج کل فیشن بن گیا ہے. فیشن بنا کمانا لیا ہے. فیشن بن گیا. کمانا اور باہر نکلنا، ادھر ادھر جانا، اور پردے کی تو بات ہی نہ کرے نا. اسے پردہ تو ختم ہے. کم سے کم یار خود انسان کو، اس کو والدین بہن بھائیوں کو بھی غیرت آنی چاہیے یار. اصل نا بغیرتی عروج پر ہے، یہ حقیقت ہے. دیکھیں وگرنہ یہ جو فیشن بن چکا ہے اور نعرہ لگ چکا ہے کہ ہم اپنے پیسے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے، اپنے پیسے کمائیں، ہم خاوند کی نوکرانیاں بن کر کیوں رہیں. تو وہاں پر جو کمانے کے لیے جاتی ہیں، ایئر ہوسٹس کیوں نہ ہو یا بس ہوسٹس کیوں نہ ہو یا اسی طرح ہر کمپنی کے اندر ملازمت کرنے والی، چھوٹے سے کام تو مولانا پیٹرول پمپ پہ جو ان سے لیڈیز رکھنے لگے، پتہ نہیں لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے. سمجھ سے بات دیکھو نا، یہ مردوں کی بھی تو ہے نا اس میں بے حیائی کہ مرد اس طرف متوجہ ہی زیادہ ہوتے ہیں جہاں پر عورت کھڑی ہوتی ہے. تو یہ قصور مردوں کا بھی تو ہے نا بھائی. اس جگہ پر جانا چھوڑ دو. بڑی بغیرتی جو نکلتی ہے نا وہ تو مردوں کی طرف سے نکل رہی ہے کہ بھی ان جگہوں کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں جن جگہوں پر عورتیں ہیں. جس دفتر کے اندر عورت بیٹھی ہے اس میں یہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، جس دکان پر عورت بیٹھی ہوئی ہے یہ ادھر بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، جس کمپنی کے اندر عورت کام کر رہی ہے اس کمپنی کی طرف یہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ مردوں کی بھی تو بغیرتی ہے نا. مردوں کو غیرت دکھانی چاہیے، ان جگہوں کے اوپر جانا ہی نہیں چاہیے جن جگہوں کے اوپر عورت کی تصویر ہو یا جن جگہوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں عورتیں جو ہیں وہ مجبوری کی صورت میں تو جا سکتی ہیں. باقی میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل یہ نعرہ مشہور ہو چکا ہے نا، جی ہم گھر کے اندر رہ کر صرف خاوند کی نوکرانیاں بن جائیں، ان کی خدمت کرتے رہیں اور کوئی کام نہیں، ہم اپنا پیسہ کمائیں گے. وہاں پر جا کر ان لوگوں کی کیا یہ نوکرانیاں نہیں بن جاتی؟ غیر محرم مردوں کی نوکریاں کرتی ہیں، باپ کی نوکری نہیں کرتی. بھائی اگر یہ عورت یعنی شادی شدہ نہیں ہے، ان میرج ہے، پھر اس کا خرچہ اس کے باپ کے ذمہ ہے. تو باپ کی خدمت کر، باپ تیری خدمت کرے. جی جی ہاں اگر تو میرج ہے، شادی شدہ ہے، تو پھر تو خاوند کی خدمت کر، خاوند تیری خدمت کرے. ہاں اگر تو مجبور ہے، تیرا کوئی کرنے والا نہیں ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے یا کسی اور وجہ سے لا سہارا ہے، بے سہارا ہے جس کا کوئی سہارا نہیں، پھر اسلام اس کو کہتا ہے اب تو چادر اوڑھ تاکہ تجھے جب عورت باہر نکلتی ہے نا بلا ضرورت، یہ یاد رکھنا، بلا ضرورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، عورت کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے مرد پھر رہے ہوتے ہیں، جب عورت جا رہی ہوتی ہے سب کی نظریں ان طرف نہیں ہوتی. تو یہ شیطانی اثر ہے، اور شیطان ہر بندے کے اندر ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان خون سے زیادہ انسان کے اندر دوڑتا ہے، انسان کی ساری آنکھیں ادھر کروا دیتا ہے. تو اس لیے عورت نکل تو سکتی ہے، مجبوری کی صورت میں کام کر سکتی ہے. اب بھی جو مجبوری کی صورت میں کام کر رہی ہیں نا عورتیں کمپنی کے اندر، ان کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ان کو بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بس پتہ نہیں کیوں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور پھر ان کو دیکھو جو سمجھنے والے سمجھدار لوگ ہیں نا، ایک تو لوفر ہیں، انہوں نے تو مائل ہونا ہے. جو سمجھدار آدمی ہے نا ان کو اس نظر سے نہیں دیکھتا. یار عامر صاحب میں آپ کو بتاؤں، اور دیکھیں جو کمپنیاں ہیں نا جو آج کل فیکٹری انڈسٹری جو چل رہی ہے، اس میں تو بے حیا کی بغیرتی ہے. اور جو وہ فیکٹری کے مالک ہیں، میں ان سے واضح طور پر کہنا چاہوں اخیر کے بغیرت ہیں. بالکل کوئی ریکوائرمنٹ نہیں. آج کل بغیرت کو تو اس کو غصہ آتا ہے، لیکن ہم تو کہیں گے حق ہے. مولانا
اگلی بات یہ ہے نا، وہ ایک تو دیکھو ایک مجبور عورت ہے وہ ہے ہاں، بالکل، جو شادی شدہ ہے، شادی شدہ کو تو فیکٹری میں رکھتی ہی نہیں ہے، ہوں، شادی شدہ کو تو فیکٹری میں رکھ ہی نہیں تو رہے، بغیرتی ہے، بہت کم ہے. بالکل. اب دیکھیں قوانین اسلام بھی لڑکے یہی رکھتے ہیں. کہتا ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر کسی غیر محرم مرد کے ماتحت نہیں لگ سکتے، وہ سرکاری نوکری کیوں نہ ہو، کسی افیسر کی آپ نوکرانیاں کیوں بنو. اسلام کہتا ہے کسی مردوں کے تحت نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کسی مرد کے مطلب نوکرانی نہ بن جاؤ ادھر کہ اس کا افیسر ہے، اس کو جو آرڈر کرے. ایک تو مرد اس کا افیسر نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر بے پردگی نہ ہو. جس جگہ پر یہ کام کر رہے اس جگہ پر مرد کام نہ کرے، صرف عورتیں ہی عورتیں کام کرنے والی ہوں. وہ بھلے علاج معالجہ عورت کیوں نہیں کر رہی، ہاسپٹلوں کے اندر کیوں نہیں. آج کل تو یار بغیرتی ہے، سفر کے اندر ہو اور اسی طرح بسوں کے اندر یا جہاں دیکھو عورت ہی عورت ہے. بھائی عورت ہونی چاہیے. پھر ٹھیک ہے ایک کنڈکٹر ہے ایک عورت ہے، تو پھر کنڈکٹر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مردوں کو پانی وہ خبیث دے، اگر عورتیں بیٹھی ہیں عورتوں کو پانی یہ دے. ہاں جی، عورتیں بھی سفر کرتی ہیں، اور اسی طرح ہاسپٹلوں کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. تو پھر جہاں پر عورت کے علاج کی ضرورت آتی ہے تو وہاں پر عورت علاج کرے، جی، اور جہاں پر عورتیں پڑھنے والی ہیں تو وہاں پر عورتیں پڑھائیں. کیا عورتیں پڑھی ہوئی نہیں ہیں؟ کیا عورتوں کے پاس صلاحیت نہیں ہے؟ مرد ہی پاس صلاحیت ہے صرف. اسلام کہتا ہے پردے کو فالو کرتے ہوئے جو کام کرنے ہیں کرتے جاؤ. اگر اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتی ہیں پھر کوئی مجبوری اسلام بھی نہیں دیکھتا، پھر اسلام اجازت نہیں دیتا. سر پھر یہ مجبوری مجرم. نہیں ہے آج کل، مجبوری کی تو بات ختم کر دیں نا. دیکھیں نا عامر صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری مجبوری نہیں، وہ بہت کم ہے، کم ہے، لیکن جو مجبور ہیں وہ کریں، لیکن جو وہ کرتے نہیں ہیں. گھر سے جو اچھے ہیں اور معاملات ان کے ٹھیک ہے، امیر ترین ہیں، وہ جا رہے ہیں. یہ تو بغیرتی ہے، ان کو اسلام اجازت اس طرح نہیں دیتا، بھلے یہ اسلام سے اور پھر فیشن لیبل ہے. اور یار بالکل 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 آپ یہ رائٹ ہیں. اسلام دیکھیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام منع کرتا ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا حضور میں ہے. اب ان کی امت، ان کو فالو کرنے والی، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والی، ایسی بغیرتی کے ساتھ باہر نکلتی ہے کہ کوئی اسے پوچھنے والا اور ہی نہیں. دوسرا حضرت دیکھیں ٹک ٹاک پر، چلو یہودی ہیں کچھ سمجھ میں آتی ہے، ہمارے پاکستانی مسلمان جو عورتیں ہیں پردے میں آئے، ٹھیک ہے، ہاں پردے میں آئے، ٹک ٹاک پر کام کریں، فیس بک پر کام کریں، یوٹیوب پر کام کریں، انسٹاگرام پر کام کریں، جہاں پر کام کرنا ہے، جس پلیٹ فارم پر کام کرنا ہے کام کریں، لیکن اپنی عصمت، اپنی عزت کو محفوظ رکھیں. اگر اپنی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر اس کام پہ لعنت. پھر اچھا ہے کہ بھوکی مر جاؤ، پھر آسمانوں سے تمہارے لیے کھانا آ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہونے کے لیے لیڈیز کو لے آتے ہیں وہ بنا پردے ہاں کے ہیں. بالکل بالکل نہیں، بالکل یہ بے حیائی ہے، اور بے حیائی کی وجہ سے نا رزق تنگ ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھنا، بے حیائی کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے. تو صحیح وافر ہو جاتا ہے. دیکھا نہیں ٹک ٹاک پہ کیسے آتے ہیں مزے نہیں سے. نہیں نہیں، دیکھیں آپ کو نہیں پتا کہ جو بے حیائی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو وہ کہتے ہیں خود سکون ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتلاتا ہوں، مہک ملک کا نام تو سنا ہے، جی وہ بے حیائی کی اعلیٰ سطح پر فائز ہے. جی کون؟ مہک ملک. میں اس کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ چونکہ ساتھ مولوی تھے تو میں نے بھی دیکھ لیا یہ کلپ. اس کے اندر وہ بتلا رہی تھی کہ میں نے 3 دن لگائے. مجھے کسی نے کہا کہ جماعت میں چلو، تو میں نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے، میں 2 دن لگا سکتے ہوں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے 2 دن لگائیں. تو میں 2 دن لگانے کے لیے، حالانکہ 3 دن لگائے جاتے ہیں، 3 دن سے کم کوئی ٹائم نہیں ہوتا ویسے. اصول جو ہے وہ 3 دن کا ہے. 10 دن میرے خیال میں اب تو ختم کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح چلا ہے یا 4 مہینے ہیں یا سال ہے یا 7 مہینے ہے، ٹائم ہے، اس طرح اصول ہیں. لیکن اس کو لے گئے تو وہ کہتی ہے کہ میں بڑے بڑے بیڈوں کے اوپر سوتی رہی، سوتا رہا یا سوتی رہی، اب کیا کہوں، لیکن سوتی رہی کہتے ہیں جو اس نے حلیہ اپنایا ہوتا ہے. تو وہ مہک ملک کہتا ہے ٹھیک رہے گا ہمارے لیے، کیسے کون سا ہے نا، کہتا ہے مہک ملک کہتا ہے کہ میں بڑے محلوں کے اندر آرام کرتا تھا لیکن مجھے کہیں سکون نہیں تھا. میں جب جماعت میں گیا، میں نے اپنی ماں کو بتلایا کہ میں جماعت میں جا رہا ہوں، تو میری ماں بہت بڑی خوش ہوئی. تو شام کو میری ماں کی کال آتی ہے، جب میں ایک ٹوٹی پھوٹی نا چٹائی کے اوپر سویا ہوا ہوتا ہوں، تو میری ماں کی کال آتی ہے کہ بیٹا پوری زندگی میں نا آج مجھے سکون ملا ہے. اس کو مہک ملک کو نہیں، اس کی ماں کو کیا مل رہا ہے؟
سکون مل رہا ہے کہ تیری زندگی میں پہلی دفعہ مجھے کیا ملا ہے؟ سکون ملا ہے. نکلا تو ہے اللہ کے راستے میں اچھے کام میں، برے کام کو چھوڑ کر، تو اور کیا ہے؟ سکون ماں کو مل رہا ہے. اور مہک ملک کہتا ہے کہ مجھے جتنا مزہ ادھر سونے میں آیا نا، اتنا مزہ مجھے بیڈوں کے اوپر بھی نہیں آیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں جی بے حیائی کے اندر سکون ہے؟ بے حیائی کے اندر سکون نہیں کہہ رہا، پیسے کی بات کر رہا ہوں. دیکھو پیسہ جہاں تک ہے تو وہ تو صاف ظاہر ہے، پیسہ تو ہے، پیسہ تو بے حیائی کی طرف ہے. پیسہ نہ ہو تو پھر بے حیائی کہاں سے آئے؟ جی جی. ہاں، پیسہ نہ ہو تو بے حیائی بھی نہ آئے، پیسہ ہے تو بے حیائی ہے. یہ وجہ ہے. جی، تو اس لیے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم بے حیائی کی طرف بڑھیں. بے حیائی میں صرف بے چینی ہے، حیا کے اندر سکون ہے، اور ہمیں حیا کا حکم دیا گیا ہے. مسلمان اگر کوئی بے حیا ہے تو پھر اس کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. جب حصہ ہی نہیں ہے تو پھر ایمان تو لولا لنگڑا ہے. اس لیے کامل ایمان والا وہ ہے جو باحیا مسلمان ہے. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بڑی بات بتلاؤں، جو حیا والا مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی نظر آ جاتے ہیں. شیخ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جنہوں نے پند نامہ لکھا ہے. ہم نے شروع کے اندر پڑھی تھی، فارسی کتابوں کا ایک چھوٹا سا ایک رسالہ ہے پند نامہ، اس کے اندر نصیحتیں ہیں. وہ فرماتے ہیں شیخ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ، تم 8 دن اپنے آنکھوں کی، اپنے کانوں کے کیا کر لو؟ حفاظت کر لو. مطلب غیر محرم کو دیکھو نہیں، کوئی غیبت وغیرہ سنو نہیں، کسی کے بارے میں برا سنو نہیں، کسی بری چیز کو دیکھو نہیں. 8 دن بعد تمہیں خدا کا نور نظر نہ آیا تو شیخ فرید کے کان سے پکڑنا، فرید تو نے جھوٹ بولا تھا. یہی وجہ بہت سارے لوگوں کو فرشتے نظر آئے ہیں. اچھا، اسی طرح ریمنڈ مرکز کے اندر ایک بچے کو نا فرشتہ نظر آنے لگے، اس نے شور مچا دیا، او مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں. حاجی صاحب کے دور کی بات، حاجی صاحب نے فرمایا، حاجی عبدالوہاب صاحب نے، اس کو جی بازاری بوتل پلا دو. بوتل پلائی، پوچھا اب فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ کہتا ہے کہیں بھی نہیں نظر آ رہے. تو اتنی نحوست ایک بازاری چیز کے اندر ہے. جو بازار کی رونق بے حیائی ہے، اس کے اندر کتنی نحوست ہوگی. اب ہمارا نماز پڑھنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے پاس جب سے گھروں کے اندر ٹی ویاں آئی ہیں، بے حیائی ہے، قرآن تو نکل گیا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ قرآن رہا ہے. اب دیکھیں ہماری عورتیں باغی کیوں بنتی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ بے حیائی آتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. میں کیا کہہ سکتا ہوں بس.